میرے مولا نے کہا ہوگا ارے بھیا صبح سے لاشیں لالا تھک گیا ہوگا، میرا بدن کیسے جائے گا؟ بس اب میرے مولا علم لیے بچے خیموں کی طرف دیکھ رہے ہیں، علم آ رہا ہے، امیدیں آ رہی ہیں، علم آیا، علم آیا، اب کیا دیکھا؟ علم ہے، چچا نہیں ہے۔ مولا کائنات نے زندگی میں کبھی خواہش نہیں کی کوئی، کیوں؟ کیونکہ دنیا علی کی خواہش کرتی تھی نا، دنیا چاہتی تھی کہ علی مل جائے۔ علی نے کبھی کچھ نہیں مانگا سوائے ایک کے، عقیل میرے بھائی مجھے ایسے گھرانے میں شادی کرواؤ جو بہادر ہو، شجاع، تاکہ ایک ایسا بیٹا پیدا ہو، کیونکہ امام جانتے ہیں کربلا ہونی، اور سب اپنی نشانیاں بھیجیں گے کربلا۔ خود امام حسین کس کی نشانی ہے؟ رسول خدا کی۔ ابنانا ابناؤکم، رسول کا بیٹے ہیں نا، وہ تو رسول کے بیٹے ہو گئے، وہ تو نواسے ہیں، لیکن ان کا میرا بیٹا ہے، وہ تو رسول کی طرف سے کربلا گئے۔ بی بی نے کیا کیا؟ کہا ثانیہ زہرا کو بھیجا اپنی طرف سے۔ امام حسن نے کیا کہا؟ کہا قاسم جائے گا میری طرف سے۔ اب علی کیا کرے؟ تو کہا ایسا بیٹا پیدا ہو جو شجاع ہو، وہ جائے گا کربلا۔ ہاں عزادارن، حضرت عباس اپنے بابا کی نشانی، مصائب آپ سنتے رہتے ہیں، باب الحوائج ہے، حاجتوں کا دروازہ ہے۔ اب یہ نہ سمجھا کریں ہم علم سے، علم اس لیے معتبر ہے کیونکہ اس کی نسبت حضرت عباس سے ہے، ایسی نسبت، ورنہ علم تو دنیا میں اور بھی ہے، آپ ایسے لگا لیں، لیکن آپ کہیں یہ غازی عباس کا علم ہے، پھر آپ دیکھیں دشمن یہی غلطی کر گیا، وہ سمجھا کہ میں دو بازو قلم کر رہا ہوں، یہ علم گر جائے گا، اسے نہیں پتا آج لاکھوں بازو علم کو اٹھائے ہوئے جلوسوں میں جا رہے ہیں۔ آؤ کتنے کاٹو گے؟ کاٹو، یہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ کتنی حسرت ہوتی ہے جوان کو، یہ بچے چھوٹے چھوٹے ماشاءاللہ خدا ان کو سلامت، یہ چھوٹے چھوٹے تھے نا، یہ بچپن سے ہمیں چھوٹا علم دے دو، ایسی ہے نا، چھوٹا علم، بڑے ہوتے ہم بڑا علم اٹھائیں گے، بڑا کیوں؟ طاقت کا مظاہرہ کریں گے، غازی عباس کے ماننے والے، بالکل بالکل اٹھائیں، مگر جان لیں یہ علم ہے کس کا؟ غیرت مند کا علم ہے، یہ باوضو ہو کے علم اٹھائیے گا، اور علم اٹھانے کے بعد پھر کوئی ایسا کام مت کیجئے گا جسے آپ کو شرمندگی ہو، کیوں؟ کیونکہ غازی کا علم اٹھایا ہے۔ ہاں یہ غازی کا نہیں، ہم پہنچ ہی نہیں سکتے حضرت عباس کیا ہے، لیکن آپ وفا دیکھیں کیسی ہے کہ شب عاشورہ جب میرے مولا نے کہا نا کہ شمع گل کر دو، سب کو مقام دکھا دیے، سب، امام نے ہر دفعہ کیا کہا؟ عباس شمع جلا دو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب جا سکتے ہیں، عباس نہیں جائے گا، ہے نا اطاعت، ہے نا وفا۔ اسی وجہ سے تو چوتھے امام نے کہا کہ ہمارے چچا نے اپنی جان کو اپنے بھائی پہ قربان کر دیا، اور کیا مقام ہے سارے شہداء میں۔ روز قیامت میں جب نشان دکھایا جائے گا نا، تب لوگ شہید جب حضرت عباس کو دیکھیں گے تو غبطے کھائیں گے کہ کیا مقام ہے حضرت عباس کا۔ باب الحوائج، آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں، نجف کا ایک عالم دین کربلا زیارت پہ گیا،
رات ہو گئی. غازی عباس کے حرم پہنچا, دروازہ بند تھا. بند ہو جاتے تھے پہلے حرم. جا کر سو گیا کہ صبح اٹھ کے فجر سے پہلے فجر میں جاؤں گا. خواب میں کیا دیکھا؟ سید الشہداء کا حرم ہے, رسول خدا مولا کائنات حرم میں موجود ہیں. ایک جوان آیا, رسول خدا کی خدمت میں گزارش کی, یا رسول اللہ مجھے حضرت عباس نے بھیجا ہے, ایک بچے کو شفا دے دے اللہ کی بارگاہ سے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بچے کا وقت پورا ہو گیا ہے, اب دیر ہو گئی ہے, چلا جاتا ہے. وہ جوان پھر آتا ہے, کہا کہ مجھے دوبارہ مولا غازی عباس نے بھیجا ہے کہ اس بچے کو شفا دلوا دیجیے. پھر بھی رسول خدا فرماتے ہیں کہ اس کا وقت پورا ہو. وہ عالم دین خواب میں دیکھتا ہے کہ میں نے دیکھا خواب میں خود حضرت عباس آ گئے, بازو کٹے ہوئے ہیں. رسول خدا کی خدمت میں کہا, یا رسول اللہ میرا نام باب الحوائج کیوں ہے؟ اس جوان کی ماں مجھ سے متصل ہوئی ہے, توسل کر رہا, یا یہ باب الحوائج میرے نام سے ہٹا دے یا بچے کو شفا دلا دے. کیسا ہے یہ باب الحوائج؟ حاجتیں مانگیے غازی عباس کے در سے, سب دیتا ہے, دروازہ ہے. رسول خدا نے ہاتھ اٹھائے کہ علی آپ آمین کہیے, میں خدا کی بارگاہ میں, شفا مل گئی. یہ عالم اٹھا اچانک سے بھاگتا ہوا, مولا غازی عباس کے حرم پہ پہنچا. خادم سے پوچھا حرم کے اندر کوئی ہے؟ کہا ہاں, نجف کا جو قبیلہ سب سے بڑا قبیلہ ہے اس کا سردار, اس کا بیٹا شدید بیمار ہے, اس کی ماں رات سے زری کے پاس بیٹھی ہوئی ہے. کہا دروازہ کھولو, دروازہ کھولو. کہا اندر گیا, کہا بی بی جا, عباس نے تجھے تیرا بیٹا دے دیا. یہ باب الحوائج ہے, عزادار نے موت. مانگے تو صحیح, کبھی مجھے تو ساری زندگی یہی خوشی ہوتی رہتی ہے کہ میرے نام میں عباس ہے. میں تو اسی پہ خوش رہتا ہوں کہ جس کے نام کے اندر عباس ہو, اسے کیا کسی چیز کا ڈر, بس اسے اطاعت کرنی ہے اپنے مولا کی, بس اطاعت. ہاں کیسی اطاعت؟ عباس خیمے لگا دو, لگا دو. عباس خیمے ہٹا دو, ہٹا دے. کوئی سوال نہیں, کوئی مشورہ نہیں. کمانڈر ہے, لشکر کا سردار ہے, خاموش. یہ ہے مطیع, اطاعت. روز عاشوراء آئی, سب جا رہے ہیں, مولا بھی گئے. کہا اپنے امام سے مجھے بھی اجازت دیجیے, میں بھی جاؤں. کہا عباس تم ہمارے لشکر کے سردار ہو, علمدار ہو. غازی عباس نے کہا مولا وہ لشکر ہی کہاں جس کا علمدار ہو, اجازت نہیں مل رہی. نہیں پتا کیوں مولا بھیجنا نہیں چاہتے, ورنہ حضرت عباس کافی تھے. حضرت عباس کافی تھے دشمن کے لیے. حضرت عباس حضرت علی کا بیٹے, شیر خدا کے بیٹے ہیں, حیدر کرار کے بیٹے. ضرورت نہیں ہے لیکن اجازت نہیں ہے. بس میں کیا کروں؟ وہ ایک چھوٹی سی بچی, قربان جاؤں میں اس میں. بچوں کی پیاس, چھوٹے بھائی کی پیاس, کہاں جائے؟ وہ بھی کہاں جائے؟ چچا کے پاس. ناز ہے ویسے بھی سب کو حضرت عباس پہ. کیا پانی کا اجازت, پانی کی اجازت مل گئی. پانی, صرف پانی لانا ہے, جنگ نہیں کرنی. عباس بیان کرتے ہیں کہ جس خیمے میں مشکیزے پڑے ہوئے تھے, غازی عباس مشکیزہ اٹھانے گئے. وہاں جا کر کیا دیکھا؟
پانی تو نہیں ہے مشکیزوں میں، مشکیزیں خشک ہیں، لیکن ہیں تو مشکیزیں. کبھی پانی ہوتا ہوگا. چھوٹے چھوٹے بچے مشکیزوں کو سینوں سے لگائے کھڑے ہیں. نہ جانے کس طرح حضرت عباس نے دیکھا ہوگا. ودا ہوا نا، بعض علماء پڑھتے ہیں کہ ودا خیموں سے بھی ودا کیا. بیان کرتے ہیں کہ حضرت زینب سے جب ودا کر کے غازی عباس جانے لگے نا تو کیا کہا؟ کہتے ہیں بی بی نے کہا کہ اب مجھے یقین ہو گیا ہے. کس چیز کا؟ کہ اب ہم اسیر ہوں گے. اب ہم ہاں یہ ایک دو شبیں تو رہ گئی ہیں گریا کرنے کی. روئیے، روئیں حضرت عباس پر. سیدہ ایک عالم دین کہتے ہیں کہ جب حضرت عباس کے مصائب ہو رہے ہو نا، وقت کا امام آتا ہے. ہمیں نہیں پتا امام کہاں ہے، وہ باہر بیٹھا ہو، ادھر ہو، وہ ہم تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن امام اپنے چچا کے مصیبت میں موجود ہوتے ہیں. میں وہ یا امام زمانہ، ہم خطا کار ہیں، ہم گناہگار ہیں مولا، لیکن ہماری اس مجلس کو زینت بخشیے. آ جائیے، آپ کے چچا کے ہیں. اگر کوئی چیز سخت ہو جائے تو معاف کیجئے گا، میں چند جملے پڑھوں گا. بس یہ علم برآمد ہونا ہے، بس چند جملے پڑھوں گا. ہاں، حضرت عباس گئے، جنگ لڑی، آپ جانتے ہیں کتنوں کو جہنم واصل کیا. پہنچ گئے پانی پہ، پانی کو قبضے میں لے لیا، پانی ہاتھ میں لیا، مشکیزہ بھرا. مگر جس کا ارباب پیاسا ہو، اور وہ بھی عباس، با وفا، پانی کو پانی پہ مار دیا. اب مشکیزوں کو لیا. اب کیا ہے حضرت عباس کا مقصد؟ یہ پانی پہنچ جائے. کیوں؟ با وفا ہے نا، کہہ کر آیا ہے پانی لینے جا رہا ہوں. بچے انتظار کر رہے ہیں. اب حضرت عباس خیموں کی طرف جا رہے ہیں. ہاں عزاداران محترم، ہم اس کو نہ تصور کر سکتے ہیں نہ سوچ سکتے ہیں. اب چلنا شروع ہوا، سواری دوڑتی بھی جا رہی ہے. دشمن نے چھپ کے وار کرنا شروع کیے. دایاں بازو شہید ہوا، کچھ آگے گئے، بایاں بازو شہید ہوا. اب پھر بھی دشمن کہہ رہا ہے کہ کون سی طاقت ہے جو حضرت عباس کو خیموں کی طرف لے کر جا رہی ہے. تو ایک نے کہا کہ یہ مشکیزہ ہے. تیر آیا، مشکیزے کو لگا، وہ امید بہنا شروع ہو گئی. گھوڑا بھی با وفا تھا، اس نے اپنے آپ کو موڑ لیا. اب تیر آیا، کہاں لگا نہیں پتا. عزاداران محترم کا سر پہ گرز لگا. حضرت عباس ایک ذاکر کے خواب میں آئے اور اسے کہا کہ تو میرے مصائب نہیں پڑھتا. کہا مولا اتنے تو مصائب پڑھتا ہوں. کہا تو یہ نہیں پڑھتا کہ میں زین سے زمین پر کیسے آیا کہ جس کے ہاتھ نہ ہو. خدا آپ کو اس کا اجر دے. ہاں جیسے ہی میرا مولا گرا ہے نا، بس چند لمحے رکیے گا، بس صبر کیجئے گا. جیسے ہی میرا مولا نیچے گرا، پھر کیا کیا؟ کہا اپنے مولا کو آواز دی. مولا جب کوئی گرتا تھا میرا مولا تیزی سے پہنچتا تھا، لیکن اب معاملہ تبدیل ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ جب پہلے آتے تھے تو خیموں کی حفاظت عباس کرتے ہیں. اب ایک نگاہ خیموں پر، ایک نگاہ علقمہ کنارے ہے. نہ جانے کس طرح آیا، سر لیا، اپنی دامن میں رکھا، خون صاف کیا. بھائی اور اپنے آپس میں باتیں ہوئی. بس آخری جملہ کہوں گا. ہاں عزاداران محترم، بعض نے کہا، مولا نے کہا میرا بدن مت لے کے جائیے گا. کہا کیوں؟ علماء کہتے ہیں کہ با وفا ہے نا، پانی کے بغیر نہیں جانا چاہتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بہت بڑے آیت اللہ. جب قبر حرم بننے لگا، کھدائی کی گئی، قبر تک پہنچے، معمار کھڑا ہوا ہے قبر بنانے والا. اس نے دیکھا قبر بڑی چھوٹی سی ہے. عالم کو دیکھتا ہے، قبر کو دیکھتا ہے. کہا ہم نے تو سنا تھا قد اتنا تھا، جب گھوڑے میں بیٹھتے تھے ٹانگیں زمین سے ٹکراتی تھی. یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا
بدن ٹکڑے ٹکڑے سمیٹا گیا. ہاں میرے مولا نے کہا ہوگا ارے بھیا صبح سے لاشیں لالا تھک گیا ہوگا, میرا بدن کیسے جائے گا. بس اب میرے مولا علم لیے بچے خیموں کی طرف دیکھ رہے ہیں. علم آ رہا ہے, امیدیں آ رہی ہیں. علم آیا, علم آیا. اب کیا دیکھا؟ علم ہے, چچا نہیں ہے. کہا بابا چچا کہاں ہے؟ کہا القمہ